بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جیسا کہ آج کی جو تفسیر ہے سورۃ الزلزلہ، جسے ہم سورۃ الزلزال بھی بولتے ہیں. اس سورت کے کئی نام ہیں. ایک جو نام ہے سورۃ الزلزلہ، ایک اور جو نام ہے سورۃ الزلزال. تو یہ مشہور نام جو نا آ کر ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر سورت سے پہلے جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ لاتے تھے، پھر سورتیں پڑھتے تھے. یعنی کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس کے بعد پہلی جو آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. جیسا کہ مفسرین کا جو قاعدہ ہے، سورت کا نام کیسا رکھا جاتا ہے، اس سورت کی پہلی آیت کا کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر سورت کا نام رکھا جاتا ہے. اس سورت میں پہلی جو آیت میں جو مشہور لفظ ہے زلزلت. اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ زلزلت ہے. اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ زلزلت ہے، سورۃ الزلزال ہے، سورۃ الزلزلہ ہے. تینوں نام جو ہے نا آ کر ہے، مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اس سورت میں آپ کو نام سنتے ہی معلوم ہو کہ زلزلہ، یہ کون سا زلزلہ؟ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کا ہے. جب قیامت قائم ہوگی اس وقت جو ہے نا پوری دنیا میں زلزلہ ہوگا، اس کے بعد قیامت واقع ہوگی. اس سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورۃ البینہ. جیسا کہ سورۃ بینہ کی تفسیر ہو چکی ہے. سورۃ بینہ اور سورۃ زلزال میں کیا کنیکشن ہے؟ کیوں سورۃ زلزال سورۃ بینہ کے بعد ہی آ کر ہے؟ کیا کنیکشن ہے سورۃ زلزال سورۃ بینہ میں؟ سورۃ بینہ میں آپ دیکھیں گے، سورۃ بینہ کی آخری آیت آپ دیکھیں، آخری دو آیت جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کی ایک جماعت ہوگی جو سب سے بہترین جماعت ہوگی، جو جنت میں داخل ہونے والی ہوگی. اسی طرح کافر جو ہے نا جو جہنم میں داخل ہونے والا ہوگا. مومن جو ہے نا جنت میں داخل ہونے والا ہوگا اور کافر جہنم میں داخل ہونے والا ہوگا. مومن جنت میں، کافر جہنم میں. یہ کب ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زلزلہ آئے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی، اس وقت یہ تمام چیزیں ہوں گی. یعنی کہ جنت و جہنم کا فیصلہ کب ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو اس کے بعد قیامت واقع ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے. دیکھیے یہ دونوں صورت میں جو ربط ہے، جو کنیکشن جو بیان کی گئی ہے مفسرین. اس کے بعد دیکھیے اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا کا مطلب جب. قرآن میں جب بھی اذا آتا ہے کنفرم کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ کنفرم وہ چیز ہونے والی ہے. اذا کنفرم کے لیے، یعنی کہ اذا جب زلزلت زلزلہ آئے گا، کہاں؟ الارض زمین میں، زلزالها وہی مطلب ہے زلزلہ آئے گا زمین میں. یعنی کہ اذا آ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنفرم اس روئے زمین میں زلزلہ آئے گا. جب قیامت واقع ہوگی اس وقت اس زمین میں زلزلہ آئے گا. کنفرم کہاں سے معلوم ہے؟ اذا. جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے اذا الشمس کوورت. جب سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گے، کب؟ قیامت. وہاں بھی اذا کا لفظ آ کر ہے، یعنی کہ کنفرم جو ہے نا سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، وہاں بھی اذا آ کر ہے، یعنی کہ اذا کنفرم وہ چیز ہونے والی ہے. کنفرم وہ چیز ہونے والی ہے. اذا کا یہی فائدہ ہے. عربی زبان میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے، خاص طور پر قرآن میں، اذا کا مطلب وہ چیز کنفرم ہونے والی ہے. وہیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین میں کنفرم جو ہے نا زلزلہ واقع ہوگا. زلزلہ کی دو قسم ہیں. یہ کہ قیامت آنے سے پہلے زلزلہ آئے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تکسر الزلازل لا تقوم الساعة حتى تکسر الزلازل. قیامت کے قریب بعض جگہ زلزلہ آئیں گے، پوری زمین میں نہیں، وہاں زلزلہ آئے گا.
جیسا کہ آپ دیکھتے ہی جاپان میں زلزلہ آیا، وہاں زلزلہ آیا، یعنی کہ قیامت کے قریب ادھر ادھر ایک طرف زلزلہ آئے گا، وہ زمین میں زلزلہ آئے گا، کبھی ادھر زلزلہ آئے گا، کبھی ادھر زلزلہ آئے گا. لیکن زلزلہ کی دوسری جو قسم ہے، پوری زمین میں زلزلہ آئے گا، یہ کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی اس وقت پوری زمین میں جو نا زلزلہ آئے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ پوری زمین میں جو نا زلزلہ آئے گا. یہ کب؟ جب قیامت قائم ہوگی. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے، ادھر 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 کیا ہے زلزلے آتے رہیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها. زلزلت الارض، زلزلہ کا مطلب زلزلہ آنا. کہاں؟ الارض زمین میں. زلزالها، زلزالها سختی کے ساتھ زلزلہ آئے گا، بڑی سختی کے ساتھ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ زمین کا جو نیچے حصہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے زلزلہ لائیں گے. زمین کا سب سے پہلے نیچے سے زلزلہ آئے گا زمین میں قیامت کے قریب. قیامت کے قریب جو نا زمین کے نیچے سے جو نا زلزلہ آئے گا، بڑی سختی کے ساتھ وہ زلزلہ آئے گا. اس وقت قیامت قائم ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اخرجت نکلنا، اخرجت نکلنا. الارض زمین نکالے گا. زمین کیا نکالے؟ کیا نکالے گا؟ اثقالها. اثقال کا مطلب زمین میں جو چیز بوجھ ہے وہ زمین نکالے گا. یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے، یعنی کہ زمین جو ہے نا اپنے اندر جو بھی چیز ہے اس کو نکال دے گا. سب سے پہلے جب زلزلہ آئے گا قیامت کے دن، جب پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کیا ہو گیا گا؟ اذا زلزلت الارض زلزال، زمین میں زلزلہ آئے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام زمین میں زلزلہ آئے گا. پورے لوگ، بلکہ امام سمعانی جو ہے نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ لوگ ہیں تمام لوگ جو ہے نا زمین میں گر جائیں گے، زمین کے اندر چل جائیں گے جب پہلی مرتبہ زلزلہ آئے گا. پھر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین میں جو بھی ہے وہ تمام باہر آ جائیں گے. جو زمین میں جو مردے ہیں، زمین میں جو خزانہ ہے، تمام لوگ باہر آ جائیں گے. پہلی مرتبہ زلزلہ آ جائے گا تو تمام لوگ زمین کے اندر چل جائیں گے. جب دوسری مرتبہ زلزلہ آ جائے گا تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں جو بھی لوگ ہیں وہ تمام باہر آ جائیں گے. ہاں، اثقالها جیسا کہ آپ دیکھیں، اثقالها کا اصل معنی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس کا اصل جو معنی ہے، گھر کے اندر جو ساز و سامان ہے، پلیٹ ہے، برتن ہے، گھر کے اندر جو چیز ہے اسے بولتی ہیں کہ اثقال عربی زبان میں. اب یہ بولے کہ روم کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے بولتی ہے کہ اثقال. روم کے اندر، گھر کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے بولتی ہیں کہ اثقال عربی زبان میں. اللہ نے فرمایا کہ زمین جو ہے نا اپنے اثقال کو نکال دے گا. زمین جو ہے نا اپنے اثقال، یعنی کہ زمین کے اندر جو چیز ہے وہ تمام جو ہے نا زمین نکال دے گا. زمین کے اندر کیا کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے مردے ہیں، جو قبر میں جو لوگ ہیں، زمین کیا اس کو نکال دے گا. دوسرا خزانے، سونا چاندی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین جو ہے نا اپنے اندر سے سونا چاندی کو نکال کر پھینک دے گا. سونا چاندی کو نکال کر پھینک دے گا. امثال الاسطوانہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس طرح ستون ہوتا ہے نا اس طرح جو ہے نا سونا چاندی زمین میں ہوگا، یہ زمین سے اٹھا کے پھینک دے گا قیامت کے قریب. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر جو چیز ہے، اثقالها مطلب مردہ ہے، خزانہ ہے، جو بھی چیزیں زمین کے اندر، زمین تمام کیا اٹھا کر پھینک دے گا. اس کے بعد وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وقال الانسان، انسان کہے گا. وقال کا مطلب کہنا، الانسان انسان، ما لہا کیا ہو گیا ہے زمین کو، زمین کو کیا ہو گیا ہے. یعنی کہ جب زمین کا اپنے اندر سے مردے کو اٹھا کر پھینکے گا اس وقت انسان جو ہے نا زندہ ہوگا. پھر انسان بولے گا کہ وقال الانسان ما لہا، انسان بولے کہ ما لہا، اس زمین کو کیا ہوا ہے. کیوں بولے گا؟ کیونکہ کب بولے گا انسان کہ زمین کو کیا ہوا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین بات کرنے لگے گا. زمین جب بات کرے گا تو انسان بولے گا کیا ہو گیا زمین کو، زمین کیوں بات کرتا ہے. بڑے تعجب سے بولے، کیونکہ اب فطری چیزیں زمین بات کرتا ہے نہیں بات کرتا ہے. لیکن جب زمین بات کرے گا کل قیامت کے دن تو انسان بولے گا کہ ما لہا، یہ زمین کو کیا ہوا ہے. وقال الانسان ما لہا، دیکھیں وقال الانسان، انسان کہے گا ما لہا، ما کا مطلب کیا، لہا زمین کو، اس زمین کو کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یومئذ کس دن؟ قیامت کے دن، تحدث بیان کرے گا، اخبارها، اخبار جیسا کہ نیوز، جو بھی خبر ہے اسے بیان کرے گا.
اخبارہا، زمین جو ہے نا جو بھی خبر ہے نا اسے بیان کرے گا. کون سی خبر کو بیان کرے گا؟ ہم کیا عمل کرتے تھے زمین میں، وہ زمین کا ہے بیان کرے گا. ہم زمین میں کیا نیک کام کرتے تھے، زمین اس کو بیان کرے گا. ہم زمین میں کیا برا عمل کرتے تھے، زمین اس کو کل قیامت کے دن بیان کرے گا. یہ زمین کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا، یہ زمین جو ہے نا بیان کرے گا. اس وقت انسان بولے گا کہ ما لہا، یہ زمین کو کیا ہوا ہے. سب سے پہلے کیا بیان کرے گا، زمین کیا بولے گا. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا زمین بات کر سکتا ہے. اب ہمارے دماغ میں بات آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ نے خود فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین جو ہے نا بات کرے گا، بیان کرے گا. کیا زمین بات کر سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں. دلیل اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اللہ نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ چیز ہے تمام تسبیح بیان کرتے ہیں. زمین میں جو کچھ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، تمام چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. زمین کی تسبیح کو، پتھر کی تسبیح کو انسان نہیں سمجھ سکتا، حالانکہ زمین بھی تسبیح بیان کرتا ہے. لیکن کل قیامت کی یہی زمین کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا، یہ زمین بات کرے گا. جب زمین بات کرے گا وقال الانسان، انسان کہے گا کہ ما لہا، زمین کو کیا ہوا. کیا بات کرے گا، کیا بات کرے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمین یہ بات کرے گا کہ اب دنیا ختم ہو چکی ہے، اب قیامت آ گیا ہے. اب دنیا ختم ہو چکی ہے، اب قیامت آ چکا ہے، یہ بات کرے گا زمین. دوسرا یہ بھی بات حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو کچھ نیک عمل کرتا تھا اس زمین میں، وہ تمام کیا ہے زمین بات کرے گا. جو کچھ نیک عمل کرتا تھا اس زمین میں، اچھا ہے برا ہے کوئی بھی، تو زمین کیا اس کو بیان کرے گا لوگوں کے سامنے. کل اللہ کے سامنے بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ زید ہے جو زمین میں نیک عمل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ زید ہے جو زمین میں جو ہے نا برا عمل کرتا تھا. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں تم زمین میں کہیں بھی جاؤ اللہ کی تسبیح بیان کرو، کہیں بھی آپ جاؤ اللہ کی تسبیح بیان کرو. کل یہ زمین جو ہے نا اللہ کے پاس گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ جو ہے نا اللہ کی تیری تسبیح بیان کرتا تھا. دنیا میں آپ کہیں، ہم لوگ جو ہے نا پھرنے جاتے ہیں، ٹور کو جاتے ہیں، ہمارا پورا دماغ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پھرنے جانا ہے، ٹور کو جانا ہے. وہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کرو. وہ زمین کل قیامت کی گواہی دے گی کہ آپ جو ہے نا وہاں اللہ کی زمین بیان، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے. کیونکہ کل قیامت کی زمین بھی گواہی دے گا یومئذ تحدث اخبارہا. دوسری جو تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا کہ آپ کہیں جاتے ہیں، آپ اجنبی جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو. کیوں؟ کیونکہ کل یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ نے اس زمین میں 2 رکعت نماز پڑھا ہے. اسی وجہ سے سلف جو ہے نا جنگل وغیرہ جاتے تھے، جنگل کے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کہتے تھے کہ کیونکہ کل قیامت کی یہ زمین گواہی دے گا کہ میں نے وہاں نماز پڑھا کر کے، کیونکہ یومئذ تحدث اخبارہا. اسی طرح ابو امیہ، ایسا کہ امام شاطبی نے جو معہد الشاطبی کی جو تفسیر ہے تفسیر الماسور، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ابو امیہ ایک تابعی ہیں، وہ مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر یہاں نماز پڑھتے، پھر وہاں نماز پڑھتے، پھر وہاں نماز پڑھتے، ادھر ادھر نماز پڑھتے. لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو امیہ آپ کیوں اس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہاں دو وہاں دو وہاں دو. انہوں نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کی زمین گواہی دے گی کہ آپ نے وہاں اللہ کا ذکر کیا ہے، آپ نے وہاں نماز پڑھا ہے. یعنی کہ یومئذ تحدث اخبارہا، انسان جو بھی نیک عمل کرتا تھا زمین جو ہے نا اس کے بارے میں گواہی دے گا. انسان جو بھی برا عمل کرتا تھا اس زمین میں، انسان کل زمین جو ہے نا بولے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زمین میں جو ہے نا زید برا عمل کرتا تھا. ہماری اچھائی برائی جو ہے نا زمین بھی جو ہے نا گواہی دے گا. اسی وجہ سے جتنا ہو سکے جہاں بھی ہم نئی جگہ کو جاتے ہیں وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، اس نیت سے کہ وہ کل زمین کل جو ہے نا اللہ کے پاس ہماری گواہی دیں گے. اس کے بعد زمین کو بولنے کی صلاحیت کیسے ملی؟ اب زمین بولے گا، کل قیامت کی زمین بولے گا. کس نے کہا کہ زمین بولے گا؟ کیسے بولے گا زمین؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک اس کا رب نے، او بے شک کیونکہ اللہ نے اجازت دی زمین کو بولنے کے لیے، اس وجہ سے زمین بولے گا. لوگ تعجب سے پوچھیں گا کہ اے زمین تو کیسا بولتا ہے؟ تو زمین نے کہے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں بولوں. بِأَنَّ بے شک، رَبَّكَ تمہارا رب، أَوْحَىٰ اجازت دیا ہے، اللہ نے وحی کی ہے، اللہ نے بتایا ہے زمین کو، لہا اے زمین تو بات کر. جس طرح کل قیامت کی یہ ہاتھ بات کرے گا، یہ چمڑے بات کریں گے کل قیامت کے دن، اس طرح زمین بھی بات کرے گا کل قیامت کے دن.
وہی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے زمین کی طرف وحی کی ہے، اے زمین تو بات کر. تو اس وجہ سے زمین بھی جو ہے نا بات کرے گا، اس وجہ سے زمین بھی جو ہے نا بات کرے گا. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی کہ جب انسان بڑے تعجب سے بولے گا کہ زمین تو کیسے بات کرتا ہے، ما لہا، زمین تجھے کیا ہوا ہے، کیوں بولے گا انسان؟ کیونکہ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بات کرنے لگے گا، اس دن زمین بات کرنے لگے گا. ہم جو بھی عمل کرتے تھے زمین میں، وہ زمین بولنے لگے گا. ہم جو بھی برا عمل کرتے تھے اس زمین میں، زمین جو ہے نا اس کی گواہی دے گا. یہ زمین کو بولنے کی صلاحیت کس نے دی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے وہی کی، اے زمین تو بات کر، تو زمین بات کرنے لگے گا. اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے کہ زمین بول سکتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی جو روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ایک ایسا پتھر جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا ہے. کیا پتھر بات کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی سلام کرتا تھا اللہ کے حکم سے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کی زمین کو کہے گا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اے زمین تو بات کر، تو زمین جو ہے نا بات کرنے لگے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یومئذ، یہاں آیت نمبر 6 میں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ المستعان، تھوڑا مائک آف کر لیجیے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، آیت نمبر 6 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل لوگ خبر سے اٹھ کر جو ہے نا جماعت جماعت کی شکل میں جائیں گے. برے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی، کافروں کی ایک جماعت ہوگی، یعنی کہ جماعت جماعت کی شکل میں جو ہے نا لوگ جو ہے نا خبر سے اٹھ کر جو ہے نا نکل کر باہر حشر کے میدان میں آئیں گے، جماعت جماعت کی شکل میں. وہی اللہ نے فرمایا یومئذ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن. یصدر، نکلیں گے، یصدر کا مطلب نکلنا. کون نکلیں گے؟ الناس، لوگ جو ہے نا نکلیں گے قبر سے. کیسے نکلیں گے؟ اشتاتا، جماعت. 10 کافروں کی الگ جماعت ہوگی، مسلمانوں کی الگ جماعت ہوگی، یعنی کہ جماعت کی شکل میں جو ہے نا لوگ حشر کے میدان میں جو ہے نا نکلیں گے. کیوں نکلیں گے؟ لیروا، تاکہ وہ دیکھے اعمالہم، ان کے اعمال. یہ ترجمہ ہے، یعنی کہ حشر کے میدان میں لوگ جماعت جماعت کی شکل میں ہوں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے. ہاں، سب سے پہلے یصدرو کا معنی کیا ہے؟ نکلنا. کیا مطلب؟ یصدرو کا اصل آپ معنی دیکھیں گے عربی زبان میں، یہ پانی جو ہوتا ہے، اونٹ پانی پیتا ہے کنواں میں، آ کر پانی پیتا ہے، پھر وہاں سے چل جاتا ہے. اونٹ پانی پی کر جب جاتا ہے اسے بولتے ہیں کہ یصدر. عربی زبان میں اصل جو معنی ہے، پانی پی کر پھر واپس جاتا ہے اونٹ، اسے بولتے ہیں کہ یصدر. یعنی کہ ہم لوگ جو ہے نا مرنے کے بعد ہم زمین میں جاتے ہیں، پھر زمین سے واپس آتے ہیں. یعنی کہ ہم جانے کے بعد پھر زمین سے جب واپس آتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ یصدر عربی زبان میں. ہم لوگ جو مرنے کے بعد مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر مٹی سے ہم واپس آتے ہیں. یعنی کہ اونٹ پانی پینے کے بعد جب واپس آتا ہے اسے بولتی ہیں کہ یصدر. ہم مٹی کو جانے کے بعد پھر جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے اس دن، یعنی کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے، ہم لوگ جو ہے نا جماعت کی شکل میں جو ہے نا نکلیں گے حشر کے میدان میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ہم اعمال کو دیکھیں گے. کیا اعمال کو دیکھے گا انسان؟ لیروا، دیکھنا. کیا انسان اعمال کو دیکھے گا؟ جواب ہے ہاں، اعمال کو بھی اللہ، کیونکہ اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تولیں گے، انسان دیکھے گا اعمال کو. کیسے دیکھے گا اعمال کو؟ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اعمال کو دیکھے، اعمال کے ثواب کو دیکھے گا انسان، کتنا ثواب ہے. جیسا کہ صحیح ترغیب کی روایت ہے، ایک چھوٹا سا کھجور کا گٹلی ایک انسان صدقہ کرے گا اس دنیا میں، کل قیامت کی دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کا جو ثواب ہے نا پہاڑ کی شکل میں لوٹائیں گے. اس کا جو ثواب جو ہے نا پہاڑ کی شکل میں ہوگا. یعنی کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے اعمال کو انسان دیکھے گا. یہ ایک تفسیر یہ ہے، خود اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک انسان کی شکل دے دیں گے، ایک جسم کی شکل دے دیں گے. اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ایک اور اعمال کو دیکھنے کا مطلب صحیفہ، کتابیں. یہ کتاب ہوگا جس میں ہمارے نام اعمال لکھا ہوگا، انسان کی اچھائی برائی تمام لکھا ہوگا. صحیفہ جو ہر انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا کل قیامت کے دن. لیروا اعمالہم، انسان جب وہ کتاب کھولے گا اس میں لکھا رہے گا کہ اس نے فلاں دن صدقہ کیا تھا، اس نے فلاں دن نیک عمل کیا تھا، اس نے فلاں دن ہر چیز. لیروا اعمالہم، وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے اعمال کو دیکھے گا. ایک ہوتا ہے کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ موت کو جو ہے نا بکرے بنا دیتے ہیں، موت کو اللہ تعالیٰ بکرا کی شکل دے دیتے ہیں، پھر جنت و جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیتے ہیں. تو اس طرح اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دیں گے.
جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت پھول بنا دیں گے حشر کے میدان میں. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دیں گے. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے. اور ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں کو ہم دیکھیں گے جس میں ہمارے نام اعمال لکھا رہے گا کہ ہم فلاں فلاں دن فلاں فلاں عمل کرتے تھے کر کے. ہاں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فمن جو یعمل جو عمل کرتا تھا مثقال مثقال کا مطلب وزن کس کے برابر ذرہ ذرہ کے برابر بھی مثقال برابر ذرہ ذرہ کے برابر بھی اگر کس نے نیک عمل کیا خیر خیر کا مطلب نیک عمل یرا وہ اس کو دیکھے گا. اگر آپ نے ذرہ کے برابر بھی نیک عمل کیا آپ اس کو دیکھیں گے. ذرہ کسے بولتے ہیں اس سے پہلے تفصیل گزر چکی ہے. ذرہ ونڈو سے صبح صبح میں جو دھوپ آتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی جو چیز نظر آتی ہے اسے بولتی ہیں کہ ذرہ. پہلی جو تفسیر ہے دھوپ میں جو چھوٹی چھوٹی چیز جو نظر آتا ہے ذرہ اس کو ذرہ یعنی کہ آپ اتنا بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا بھی آپ کو ثواب دے گا. ایک اور جو تفسیر ہے ذرہ کی چونٹی جو سب سے چھوٹی چونٹی ہے اس کو بولتی ہیں کہ ذرہ. سب سے چھوٹی جو چونٹی ہے اسے بولتے ہیں ذرہ. ایک اور جو تفسیر ہے مفسرین نے فرمایا کہ چونٹی جب پیدا ہوتی ہے چونٹی جب پیدا ہوتی ہے اسے بولتی ہیں کہ ذرہ. ایک ہوتی ہے کہ چونٹی چھوٹی ہوتی ہے جب پیدا ہوتی ہے تب بھی چھوٹی ہوتی ہے اسے بولتی ہیں کہ ذرہ. یہ بھی ایک تفسیر جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اگر اتنا بھی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. ایک اور جو تفسیر ہے ذرہ کی وہ یہ ہے کہ ذرہ اتنی چھوٹی چیز جس کو آدھا نہیں کیا جائے گا. اتنی چھوٹی جس کو آدھا نہیں کریں گے آپ اتنا بھی اگر آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اس طرح جو نا ذرہ کی ایک اور جو تفسیر جو ہے نا مفسرین نے سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ ہاتھ جو ہے نا مٹی میں ڈال دو. مٹی ایسا ہاتھ اٹھاؤ پھر آپ کو مٹی ایسا پھینکو اس پہ جو چھوٹا چھوٹا جو دھول نظر آتا ہے اسی کو ذرہ بولتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اتنا بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے کے برابر بھی اگر آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیک عمل آپ اللہ یراہ آپ اس کا بھی آپ دیکھیں گے. یعنی کہ اس کی بھی نیکی آپ دیکھیں گے. وہ نیکی بھی آپ دیکھیں گے اپنی کتاب میں. جب آپ کے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا اس میں آپ نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیا ہے اس میں بھی وہ لکھا رہے گا. پھر اس کے بعد وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ومن جو یعمل جو عمل کرتا ہے مثقال ذرہ ذرے کے برابر بھی برائی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی اگر وہ انسان کرتا ہے شر یرہ وہ اس کو عمل کو بھی دیکھے گا. کل ہمارے ہاتھ میں کتاب رہے گا اس میں ہم چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی اس میں لکھا رہے گا. چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی بڑی سے بڑی برائی چھوٹی سے چھوٹی برائی بڑی سے بڑی نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی تمام چیز کتاب میں صحیفے میں لکھا رہے گا جو کل قیامت دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخوف آیہ فی القرآن قرآن میں سب سے جو خطرناک جو آیت ہے سب سے ڈراؤنی جو آیت ہے وہ دو آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سب سے خطرناک آیت قرآن میں جو انسان کو ڈراتی ہے. چھوٹا بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے چھوٹی بھی برائی ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. سب سے خطرناک آیت جو ایک انسان کو ڈراتی ہے وہ یہ آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اسی وجہ سے ابراہیم التمیمی ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کو 70 یا 60 انہوں نے کہا کہ 60 صحابہ 70 نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے 60 صحابہ کو دیکھا جب وہ یہ آیت پڑھتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بہت زیادہ رونے لگتے تھے. بہت زیادہ رونے لگتے تھے صحابہ. جب صحابہ یہ دو آیت پڑھتے تو بہت زیادہ رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ احساس شدید یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کون سی نیکی کرتے ہیں کون سی برائی کرتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دو آیت انسان کے لیے کافی ہے اس کی زندگی کے لیے وہ برائی سے بچنے کے لیے نیکی پر عمل کرنے کے لیے یہ دو آیت کافی ہے. ہاں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اصل یہ جو آیت جو ہے نا
ایک واقعہ یہ ہوا ہمارے نبی کے زمانے میں کہ کچھ لوگ جو ہے نا کھجور کا ایک ٹکڑا تھا ان کے پاس. ایک فقیر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کھجور کا ٹکڑا نہیں دیا, اس فقیر کو نہیں دیا. یہ تو کھجور کا ٹکڑا ہے نا, ہم کیوں دیں گے اس کو, اب چھوٹا سا ٹکڑا ہے کھجور کا, یہ جا کیا ہے, وہ جا ہم کیوں صدقہ کریں گے, چھوٹی سی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر آپ رتی برابر بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا. بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ چھوٹی نیکی, یہ چھوٹی برائی ہے. ایسا ہوا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ چھوٹی برائی کو بڑی آسانی سے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا شَرًّا يَرَهُ, چھوٹی بھی برائی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا بھی بدلہ دے گا. چھوٹی سی چھوٹی نیکی, اسی وجہ سے ہم کبھی معمولی نہ سمجھیں نیکی کو. ایک مرتبہ امام مالک جو ہے نا, بلاغات امام مالک جیسا آپ دیکھیں گے, اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فقیر آتے ہیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایک انگور اسے دیتے ہیں, ایک انگور اسے دیتے ہیں. تو وہ فقیر کہنے لگتا ہے کہ ایک انگور آپ صدقہ کرتے ہیں, یہ معمولی چیز ہے نا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, یہ تو ذرہ سے بھی بڑی چیز ہے, یہ ذرہ جو ہے نا اس سے بڑی چیز ہے انگور, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مجھے ثواب دے گا, اسی بھی اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. یعنی کہ کوئی بھی برائی کو حقیر مت سمجھو, یعنی کہ معمولی برائی ہے ہم کر لیں گے, نہیں, ہر برائی پر پکڑ ہے, ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے. بلکہ یہ دو آیت کے بارے میں کعب الاحبار جو صحابی رسول ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ دو آیت تورات میں بھی رہا کرتا تھا. تورات میں بھی یہ دو آیت تھی, تورات انجیل میں بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کئی لوگ جب دیہات سے آتے تھے لوگ ہمارے نبی کے پاس ملنے کے لیے, جب ہمارے نبی آیت پڑھتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, وہ دیہاتی لوگ بولتے تھے, دیہاتی صحابہ بولتے تھے کہ حسبی حسبی, اللہ کے نبی کافی ہے ہمارے لیے, بس یہ آیت ہمارے لیے کافی ہے. ان کی بڑی عظیم آیت ہے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو یہ قرآن میں سب سے ڈرانے والی آیت ہے, جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. یعنی کہ سورہ زلزال میں یہ بتایا گیا. یعنی کہ آپ جیسا کہ ہمارے پاس ایک تفسیر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ پہلی آیت اور آخری آیت میں کیا کنیکشن ہے, پہلی آیت اور آخری آیت میں کیا کنیکشن ہے. پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے اذا زلزلت الارض زلزال, زلزلہ آئے گا. جب زلزلہ آئے گا تو کیا آ جائے گا, معمولی چیز ہے. زلزلہ تو کیا ہوتا ہے, دھول آتا ہے, دھول اڑتا ہے نا, ہم دھول کی پرواہ کرتے ہی نہیں. زلزلہ دیکھتے کتنا خطرناک زلزلہ ہے, زلزلہ میں اس وقت دھول آتا ہے, ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس دھول کے برابر بھی اگر آپ نیکی کریں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. زلزلہ جب آتا ہے اس وقت دھول آتا ہے, وہی پہلی آیت میں زلزلہ کا ذکر ہے, کیونکہ زلزلہ میں دھول آتا ہے, اس دھول میں ذرہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اتنا بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اگر آپ اتنی بھی برائی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا بھی آپ کو ثواب دے گا. یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ کتاب میں جب ہمارے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا اس میں انسان جو ہے نا اپنی اچھائی برائی تمام چیز دیکھے گا. جب مومن کے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا تو مومن جو ہے نا اس میں ہر نیکی اس میں لکھا رہے گا. ہاں, جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ نیک عمل کرنے سے برائی کو مٹا دی جاتی ہے, تو اس طرح جو ہے نا اس کی برائی بھی لکھا رہے گا اس کتاب میں. مومن جب ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوگا اس میں نیکی بھی لکھا رہے گا اور برائی بھی لکھا رہے گا, اور یہ بھی لکھا رہے گا کہ اس برائی کو اللہ نے معاف کر دیا, تاکہ مومن خوش ہو جائے, تاکہ ایک مسلمان خوش ہو جائے. وہی کافر کا بھی جو ہے نا اس کی برائی لکھا رہے گا, اس کی نیکی بھی لکھا رہے گا. کافر کا نیکی تھوڑا میں کاف کر لیجیے, اللہ المستعان. کافر کی برائی بھی لکھا رہے گا اور نیکی بھی لکھا رہے گا, اور یہ بھی لکھا رہے گا کہ ایک کافر تیرا اس نیکی کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا, اولاد کی شکل میں, مال کی شکل میں, ہاں صحت کی شکل میں, کار کی شکل میں, بنگلے کی شکل میں اللہ نے دے دی. یعنی کہ کافر کے جو نیکی ہے وہ بھی لکھا رہے گا, اور یہ بھی لکھا رہے گا کہ کافر تو دنیا میں جو تجھے کار ملا, تجھے بنگلہ جو ملا, تجھے جو اچھی زندگی ملی, اس نیکی کا بدلہ ہے اس دنیا میں, اس دنیا میں نیکی کا بدلہ ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن, یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے, جیل ہے. جس طرح جیل میں اچھا کھانا نہیں ملتا ہے, مومنوں کی زندگی جیل ہے. کافروں کی زندگی وہ جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے نا جنت ہے کافروں کے حق میں.
تو وہی جو ہے نا کل حساب و کتاب میں جو ہے نا تمام چیز لکھا رہے گا. اسی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال آ گیا، اچھی گاڑی آ گئی، اچھی صحت آ گئی تو اللہ نے مجھے پسند کر لیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ فجر کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت کی، اللہ نے میرا احترام کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر قسم کا کھانا ان کے سامنے تھا، ہر قسم کا گوشت ان کے سامنے تھا، لیکن وہ رونے لگتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری نیکی کا بدلہ تو اسی دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، میری نیکی کا بدلہ تو اسی دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے مجھے. یعنی کہ وہی اللہ نے کافروں کے حق میں یہاں لکھا گیا کہ اس کے نام اعمال میں لکھا رہے گا تیرے نیکی کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، کار کی شکل میں، بنگلے کی شکل میں، صحت کی شکل میں، مال کی شکل میں اللہ نے تجھ کو دے دی. تو مومن کے جو ہے نا گناہ لکھا رہے گا، ساتھ میں یہ بھی لکھا رہے گا کہ اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، بیماری کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے اس تیرے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ صورت بڑی عظیم صورت ہے. اس صورت جو ہے نا، اور ایک اور بات یہ بھی ہے، یہ جو صورت جیسا کہ ہمارے پاس تفسیر ہو چکی ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت میں ابھی ایک سوال یہ ہے، کیا مغرب کی 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں کیا ایک ہی صورت پڑھنا جائز ہے؟ پہلی رکعت مغرب کی پہلی رکعت پہ بھی آپ جو ہے نا قل اللہ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھتے ہیں، جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اس کی دلیل یہی صورت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورہ زلزال پڑھتے ہیں، یعنی کہ دونوں رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا جائز ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتے تھے. وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الزلزلہ. یہی صورت ہے جو آج کی تفسیر ہوئی، اذا زلزلت الارض زلزالها. یعنی کہ اس صورت کا مختصر یہ ہے کہ اس صورت میں زلزلے کا ذکر ہے. جب قیامت قائم ہو تو زلزلہ آئے گا، جب زلزلہ آئے گا پہلی مرتبہ سور پھونکیں تو پوری دنیا میں زلزلہ آئے گا اور پورے لوگ مر جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو پورے لوگ زندہ ہوں گے، اور زمین جو ہے نا اپنے اندر سے جو خزانہ ہے، جو مردے ہیں تمام کیا ہے، زمین اٹھا کے پھینک دے گا. پھر اس کے بعد انسان جب زمین جو ہے نا بات کرنے لگے گا تو انسان بولے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، یہ زمین کیسا بات کرتا ہے؟ انسان بڑے تعجب سے بولے گا، کیونکہ زمین کو بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اللہ نے دی. وہی اللہ نے فرمایا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا. اس کے بعد جب انسان قبر سے جو ہے نا جماعت کی شکل میں نکلیں گے، جماعت کی شکل میں جو ہے نا جائیں گے حشر کے میدان میں، اپنے اعمال کو دیکھیں گے. ہمارا جو بھی اعمال ہے وہ ہماری کتابوں میں ہم کو دیکھیں گے، جو ہمارے سامنے جو کتاب رہے گا کل قیامت کے دن صحیفہ، انسان وہ دیکھے گا. اسی طرح یعنی تو ہمارے نیک عمل کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ رتی برابر بھی نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دکھائے گا. اللہ تعالیٰ آپ رتی برابر بھی برائی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو دکھائے گا. یہاں الحمدللہ ہماری سورہ زلزال کی تفسیر ہوئی ہے.